ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کو سلانا زیادہ محبت ہے یا محبوب کو جگانا؟ یاد رکھیں، محبت تقاضا کرتی ہے، محبت تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کو سلا دیا جائے، لیکن شدت محبت تقاضا کرتی ہے کہ چل تجھے کام ہے لیکن میرا دل نہیں مانتا، اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، سب سو چکے ہیں، تو تو اٹھ اور مجھ سے باتیں کر۔ اس لیے کہ پیارے، تیری باتیں کرنا میرا دل بہلاتا ہے، تیری باتیں مجھے میرے من کو بھاتی ہے، تیری باتیں میرے دل کو بھاتی ہے، تیری باتیں مجھے اچھی لگتی ہے، تیری باتیں من مونی ہے، تیری باتیں من بھاتی ہے، تیری صورت من بھاتی ہے، تیری سیرت من بھاتی ہے، تیرے الفاظ میرے دل میں اترتے ہیں، تیرے الفاظ میرے کانوں میں رس گھولتے ہیں۔ اور ذرا بات تو کر، رات اسی لیے آتی ہے کہ محب اور محبوب مل کر کے باتیں کرے۔ رات کی باتوں میں محب اور محبوب کو جو مزے آتے ہیں وہ کبھی نہیں آتے۔ اب یہ آپ سمجھتے ہیں نا، اس کی زیادہ میں تشریح کہاں کر سکتا ہوں؟ بہت زیادہ فلسفیانہ طور پر اگر میں نے عشق کی گرہ کھولی تو ممکن ہے کہ لوگ برداشت نہ کر سکے۔ اب اس مثال کو یوں ہی رکھیے، ملانا کہیں نہیں ہے آپ کو، اس لیے کہ میرا اللہ مثل سے پاک ہے، مثال سے پاک ہے، لا مثل لہو ولا مثال لہو ولا جواب۔ اب آئیے سنو، اللہ کا پوری کائنات میں سب سے بڑا ایک محبوب ہے، اور وہ محبوب اتنا مصروف رہتا ہے کہ سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک کبھی کفار کے میلے میں جانا ہے، کبھی کافروں کے گھر جانا ہے، کبھی لوگوں کے بازار میں جانا ہے اور جا کر ان کو دین کی دعوت دینا ہے۔ کتنی مصروفیت ہے محبوب کی، لیکن اس کے باوجود اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے، یا ایھا المزمل، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل۔ مزمل کسے کہتے ہیں؟ اس کا ترجمہ اہل سنت کے امام نے کہا ہے، اے جھرمٹ مارنے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان نور کا فوکس جھل جھل کرتا ہے، تیری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی، میری شب نے نہ دن ہو نہ جانا۔ یہ چمک جو پھینکتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں جھرمٹ مارنا۔ محبوب جب اپنے چہرے پر کالی چادر، کالی کمبل ڈال لیتے تھے تو وہ جو چہرے کی روشنی چھن چھن کے نکلتی تھی، تو جب اللہ نے محبوب کا یہ منظر دیکھا، وہ چادر کالی ڈال کر چہرے کے نور نکلتے ہوئے، تو جیسے بدلی سے ستارہ کیسے فوکس مارتا ہے اور وہ ایسا لگتا ہے کہ جھرمٹ مار رہا ہے، تو محبوب کو اس شان سے سوتا دیکھا تو فرمایا، یا ایھا المزمل، او جھرمٹ مارنے والے آمنہ کے لال، قم اللیل الا قلیلا۔ اے محبوب، اللہ اکبر فرمایا، قم اللیل الا قلیلا، اٹھ قم الا قلیلا، تھوڑی رات ذرا مجھ سے باتیں تو کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تھوڑی اللہ۔ رات، قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ کوئی دن میں عبادت کرے یا رات میں عبادت کرے، عبادت تو عبادت ہے، اس نے اللہ اکبر، لیکن تو نے رات کی قید کیوں لگائی؟ کہا تیری عبادت بندگی ہے، اس کی عبادت محبوبیت ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، اٹھ پیارے، رسالت، نعرہ رسالت، او محبوب اٹھ، قم اللیل، رات کو اٹھ، الا قلیلا، تھوڑی سی رات، تھوڑی رات مجھ سے باتیں تو کر۔ موسیٰ بات کرنے کے لیے 40 دن طور پہ انتظار کرتے ہیں کہ تو مجھ سے کلام کر، اور میرے خدا، میرا خدا میرے نبی سے، سوتے ہوئے نبی سے کہتا ہے، قم اللیل الا قلیلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہتا کہ اے محمد اٹھ اور مجھ سے باتیں کر، یا ایھا المزمل، اور جھرمٹ مارنے والے، تیرے چہرے کی نورانیت جو چھن چھن کے نکل رہی ہے، اٹھ، قم اللیل الا قلیلا، اٹھ، تھوڑی رات مجھ سے باتیں تو کر، تھوڑی دیر۔ کیا محبت سمجھ سکتے ہیں؟
سبحان اللہ اور تھوڑی رات مجھ سے بات تو کر، خدا مشتاق ہے مجھ سے بات تو کر، الا قلیلا، لیکن اس میں بس نہیں کیا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، سبحان اللہ، محبوب اس میں کبھی اضافہ کر، کیا بات ہے، واہ واہ، اس میں کبھی، اس لیے کہ جب بات بڑھے گی اس کی لذتیں تو محسوس کرے گا، اور میں بھی تو مشتاق ہوں، نصف او انقص، کبھی آدھی رات، کبھی نصف رات، اور اس میں کبھی اضافہ کر، کبھی کمی کر، اور زد علیہ، کبھی کمی کر کبھی زیادتی کر، جس سے باتیں کرنے کا خدا مشتاق ہے اس کو آمینہ کا لال کہتے ہیں، سبحان اللہ، اس سبحان کو اللہ، اپنا نبی کہتے ہیں، مجھ سے باتیں تو کر۔ کون کہتا ہے میں ان کی طرح، وہ میری طرح؟ بدبخت ہیں وہ لوگ، خدا جسے نیند سے اٹھا کے کہتا ہے مجھ سے باتیں تو کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پھر کس شان سے؟ کبھی بڑھا لے، کبھی بڑھا لے، اور زد علیہ، تھوڑا بڑھا لے، کم کر کبھی بڑھا لے، اور بات کیسے کر؟ جلدی جلدی میں نہ کر، ٹھہر ٹھہر کے کر، سبحان اللہ، سبحان تاکہ اللہ، سلسلہ سبحان اللہ، دراز ہو، سبحان اللہ، تاکہ سبحان سلسلہ اللہ، دراز ہو، یہاں نہیں۔ سبحان اللہ، کہنے والے نے اپنے محبوب کے لیے کہا ہے، اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اے ابر کرم ذرا جم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے۔ قدرت کہہ رہی ہے، میں شاعری نہیں کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قدرت کہہ رہی جب تم اس سے باتیں کر، رات طویل کر، لمبی کر، اور باتیں کر، ورتل القرآن سبحان ترتیلا، سبحان اللہ، ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے باتیں کر، اللہ اکبر۔ اور پھر کہا، قرآن کہتا ہے محبوب ورتل القرآن ترتیلا، اور پھر کہا اے حبیب ہم جانتے ہیں کہ آپ کو دن میں بہت مصروفیت ہے، ہمیں پتا ہے کہ آپ کو دن میں بہت کام ہے، بڑے کام کرنا ہے آپ کو دن میں۔ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اس طرح سورہ مزمل آگے بڑھتی جا رہی ہے، قرآن کہتا ہے محبوب ہم سے بات کر، نیند سے اٹھ کر، اٹھ راتوں کو باتیں کر، کبھی نصف شب، کبھی گھٹا کبھی بڑھا، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھ۔ اور اس کے بعد کا حبیب ہم جانتے ہیں کہ دن میں آپ کو کام بہت ہے، مولا جب تو جانتا ہے کہ دن میں کام بہت ہے تو محبت کا تقاضا ہے کہ کہہ دے کہ سو جا۔ کیا بات ہے، بے شک، جب تو جانتا ہے کہ دن میں کام بہت ہے تو محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کو کہہ کہ سو جا، مگر تو سلاتا نہیں بلکہ کہتا اٹھ مجھ سے باتیں کر، تو گویا کہ قدرت کا نقیب جواب دے گا ضرور جانتے ہیں کہ کام بہت ہے، لیکن اشتیاق کہتا ہے، محبوب کی ذمہ داری کہتی ہے کہ سلا دی جائے، لیکن محبت کہتی ہے کہ اٹھا کر پیار کی باتیں کی جائے۔ سبحان اللہ، خدا سبحان اللہ، جس سے گفتگو کرنے کا مشتاق ہو بے شک، اسے آمینہ کا لال اپنا نبی سبحان کہتے۔ اللہ، سبحان اللہ، جب یہ باتیں تم اپنی اولاد کو بتاؤ گے کہ جس سے خدا نیند سے اٹھا اٹھا کے باتیں کرتے، یا ایجہ المزمل قوم اٹھ، سبحان اللہ، قوم اٹھ 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 محبوب اٹھ، اب مجھ سے باتیں کر، قرآن کے لہجے میں باتیں ہو رہی ہیں، ورتل القرآن ترتیلا، مجھ سے باتیں کر۔ سوچو خدا جس سے مشتاق ہو بات کرنے کا، یہ اپنا نبی ہے کسی میں یہ فضیلت؟ بتاؤ اپنی اولاد کو۔ لیکن جب آپ ہی کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ اپنی اولاد کو کیسے بتائیں؟ اپنے نبی کی شان کیا ہے بتاؤ اپنی اولاد کو۔ اپنی اولاد، یہ کیا رامائن اور مہابھارت آپ نے سیریل اپنے گھروں میں لگا رکھے؟ بچوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ پاکستانی سیریل، یہ اشتانی سیریل، یہ اشتانی سیریل، کوئی سیریل نہیں، کچھ نہیں۔ ہم ہندوستانی اور فخر سے کہتے ہیں ہندوستانی، کوئی بھی سیریل ہو ہم اس کو جائز نہیں کہتے۔ بچوں سیریل سے بچوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے۔ بچوں کو بتاؤ
صرف تمہارا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ تمہاری اولاد کا وہ بھی عاشق رسول بناؤ۔ صرف کلمہ نہیں، کلمہ لانے والے نبی کا عشق۔ اور اپنے نبی کی شان کیا بتاؤ گے؟ سنو اپنے آقا کی شان کیا ہے۔ حضور کی شان یہ ہے کہ حضور ایک ہی لعاب سے کئی کام کرتے ہیں۔ اپنی یہ سیکھو، سنو، پڑھو، اپنی اولاد کو بتاؤ۔ دیکھو لعاب، حضور کا لعاب یعنی تھوک شریف، سوکھے کنویں میں ڈالتے ہیں تو کنواں پانی سے بھر جاتا ہے۔ وہی لعاب کھارے کنویں میں ڈالتے ہیں تو کھارا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی لعاب اگر حضرت مولا علی کی آنکھوں کو لگاتے تو آنکھوں کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی لعاب ابی بن خلف پر تھوک دیتے تو مر جاتا ہے۔ لعاب سے کوئی مر رہا ہے، لعاب سے کوئی جی رہا ہے، لعاب سے کوئی فقیہ بن رہا ہے، لعاب سے کوئی عالم بن رہا ہے، لعاب سے کوئی کنواں میٹھا ہو رہا ہے، لعاب سے کوئی سوکھا کنواں بھر رہا ہے۔ یہ ایک لعاب ہے۔ ایک مرتبہ حضرت قتادہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، حضرت قتادہ جنگ لڑ رہے تھے۔ جنگ لڑتے لڑتے ایک تیر حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا، اور جب آنکھ میں تیر لگا تو آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا۔ جب آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا تو حضرت قتادہ نے آنکھ کا ڈیلا اپنے ہاتھ میں لیا، اور ہاتھ میں لے کر حضرت قتادہ بارگاہ رسالت میں آئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور یہ میری آنکھ نکل گئی ہے۔ سچ سچ کہنا، ایمان لگتی کہنا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہو، کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ یا کسی عالم کے ساتھ یا کسی ڈاکٹر کے ساتھ یا کسی وکیل کے ساتھ یا کسی انجینئر کے ساتھ اگر آپ کام کر رہے ہو اور آپ کا کوئی نقصان ہو جائے اور آپ اس کے پاس جائے تو وہ کہے گا بھیا میں کیا کروں، اس لیے کہ جو اس فیلڈ کا ماہر ہے تجھے تو اس کے پاس جانا چاہیے۔ لیکن دیکھیے میرے آقا تو نبی تھے، سید الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں۔ آنکھ نکل گئی، صحابی رسول قتادہ آنکھ لے کر کے حضور کے پاس آئے، حضور میری آنکھ نکل گئی، اچھی کر دیجئے۔ اب آپ بتائیں، کبھی کبھی میری قوم کے نوجوان چھوکرے جنہوں نے علم دین نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ نبی کے پاس جا کر مدد مانگنا یہ شرک ہے، اللہ سے ڈائریکٹ مدد مانگو۔ او میرے بھیا یہ بات تو کہاں سے لایا کہ نبی سے مانگنا شرک ہے؟ ارے اللہ رب العزت محبوب سے کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ محبوب جب تیرے پاس کوئی مانگنے آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں۔ مطلب کیا نکلا؟ کہ عطا کر دینا۔ کیا مطلب نکلا؟ عطا کر دینا۔ اب بھائیوں مجھے بتاؤ، اگر ایک بار آپ کسی سے مانگنے جائیں اور آپ کو وہ دے دے تو دوبارہ آپ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ بولو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر نبی سے مانگنا شرک تھا تو اللہ کہہ دیتا محبوب جو تیرے پاس مانگنے آئے اس کو جھڑک کے بھگا دینا اور کہنا جا اللہ سے مانگ۔ بولو یہی کہنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو مانگنے آئے اس کو جھڑکنا نہیں پیارے میرے محبوب، اس کو جھڑکنا نہیں بلکہ عطا کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَاللَّهُ يُعْطِي إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، آقا سے کہلوا دیا گیا بے شک اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو پتا چلا کہ حبیب تو دینے والے ہیں، آقا تو دینے والے ہیں، اور جو دینے والا اسی سے مانگا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس طرح کی باتیں مت کہا کرو۔ یہ باتیں یہودی کہتے تھے کہ نبی سے مانگنا شرک ہے، نبی سے مانگنا حرام ہے۔ یہ باتیں عیسائی لوگ کہتے ہیں، یہ بات مسلمان لوگ نہیں کہتے۔ اس لیے اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو ایسی الٹی بھلتی باتیں کر کے ایمان تباہ مت کرو، اپنے ایمان کی کو آگ مت لگاؤ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غضب ہو گیا۔ لوگوں نے دوسروں سے سنتے سنتے سب کہنا شروع کر دیا نہیں نہیں، نبی تو دینے کے لیے آتا ہے، نبی تو بانٹنے کے لیے آتا ہے، نبی اللہ کے خلیفہ اعظم ہے، نبی اللہ کے وزیر اعظم ہے، نبی اللہ رب العزت کے فرشتادہ ہیں، نبی اللہ رب العزت کے نائب اکبر ہیں، وہ دینے آئے ہیں، عطا کرنے آئے ہیں۔ اور صحابہ کا نظریہ یہی تھا۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو ہیرو کی زندگی تو بتائی، آج ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے کرکٹر کی زندگی تو بتائی، آج ہم نے اپنے بچوں کو اللہ و رسول کے فرامین نہیں بتائے، حضور کی سیرت اور حضور کی زندگی نہیں بتائی۔ اس سے نقصان کیا ہوا؟ ہمارے بچوں نے ہوٹل پر بیٹھ کر کے کسی ایرے غیرے سے کچھ سنا، اسی کے ساتھ ہو لیے، ادھر ادھر کچھ سنا گلی محلے میں، اسی کے ساتھ ہو لیے۔ نہیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اپنے نبی کا عشق پلاؤ، اپنے نبی کی محبت
محبت پلاؤ اور جس کی سیرت بتاؤ گے، اور ہمارے یہاں گڑی ہوئی باتیں نہیں ہے، کیونکہ اپنے نبی کی شان تو قرآن بیان کر رہا ہے۔ حضرت قتادہ بارگاہ رسالت میں آئے، ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ کیسے جاؤں، کہ جس نے قرآن دیا ان کے ذریعے، رحمان ملا ان کے ذریعے، ایمان ملا ان کے ذریعے، نمازیں ملی ان کے ذریعے، سجود ملے ان کے ذریعے، رکوع ملا ان کے ذریعے، سب تو ان کے ذریعے ملا۔ جب وہ دینے والا ان کے ذریعے دیتا ہے تو مجھے ان کے ذریعے لینے میں جاتا کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قتادہ نے کہا میرے آقا میری آنکھ نکل گئی ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا قتادہ جا اللہ سے مانگ اللہ دے گا۔ آقا نے یہ نہیں کہا قتادہ میں ڈاکٹر تھوڑی ہوں جو تیرا آپریشن کر دوں، نہیں، کیونکہ میرے آقا وہ ہیں، امام فرماتے ہیں وہاں کیا جود و کرم ہے، شہ بتہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔